الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صحيح الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله لي خمسة خطبي بها أدر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ. گرامی قدر زیبِ مسند ولایت و روحانیت حضرت صاحبزادہ والا شام مولانا محمد حمید جان صاحب دعوت اولاد مولالیہ، حضرات مشائخ صالحین، الحمدللہ تعالی ہمارے پیر و مرشد مجدد عصر حضرت امام خراسانی سیدنا خنزادہ سیف الرحمن پیر ارچی نور اللہ مرتضی، یہ آپ کا فیضان ہے، آپ کا تصرف ہے کہ آپ نے سلف صالحین کے عقائد جو 1400 سال سے اہل سنت و جماعت کے مسلمات میں سے ہیں، آپ نے اپنی توجہ اور تصرف سے اپنے مریدوں کے وجود میں رچا دیے. اب کوئی اس کے اظہار پہ قادر ہے اور کوئی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نظم میں بول لیں، شعر میں بول لیں، نثر میں بول لیں، فارسی میں بول لیں یا اردو میں بول لیں یا پنجابی میں بول لیں، ہم تو اپنے مرشد کا لنگر بانٹ رہے ہو جہاں بھی. اور یہ میں خود نہیں کہتا، مجھے لوگ کہتے ہیں. میں تو آج شاید پہلی بار یہ جملہ اس طرح کہا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں، پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پیچھے آپ کے کوئی نظر ہے، کوئی فیض ہے کہ آپ کی باتیں ہمیں سمجھ بھی آتی ہیں، ہم پہ اثر بھی کرتی ہیں. یہ کمال کیا ہے اصل میں؟ حضرت سعدی کہتے ہیں جمال ہم نشین در من اثر کر اگر نہ من ہوا خاکم کے ہستا. کہتے ہیں یہ جو نسبت کا فیضان ہوتا ہے، اگر مٹی بھی کچھ دیر پھولوں کے ساتھ رہے تو اس میں بھی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم جیسے ناقص لوگوں کے وجود کی مٹی جب کاملین کی خوشبو کے ساتھ مکس اپ ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر اس کا رنگ اور تاثیر اور کیفیت بولتی ہے. اور دوسری کرامت ہمارے شاعر کی یہ ہے کہ انہوں نے پنجابیوں کو فارسی کلام پہ وجد و جذب کے عالم میں ڈال دیا. اب کسی کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن البرو سر خفی اخفا کے راستوں سے وہ فیض و برکات سالک کے وجود میں رچ رہے. اور ہم جن مشائخ کے مرید ہیں، جہاں سے یہ جو منبع فیض ہیں ہمارے لیے، ان میں بڑے امام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز ہیں. میں یہ بھی مختلف فورمز پہ کہہ چکا ہوں کہ اس فاروقی شہزادے نے ایک 1.5 صفحے میں، آدھے صفحے میں، ایک 1.5 پیراگراف میں جو اہل بیت کی شان بیان کی ہے. پوری امت کا لٹریچر ایک طرف ہے. میں طالب علم اور تحقیق کا طالب علم ہونے کے ناطے یہ کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، پوری امت کے لوگوں نے جو کچھ شان اہل بیت میں کہا ہے وہ ایک پلڑے میں.
اور جو 1000 سال کے مجدد فاروق اعظم کے شہزادے شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی نے کہا ہے وہ ایک طرف ہے، وہ ہری ہے۔ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی شان ولایت کو، سیدۃ النساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مقام ولایت کو ایک ہے آیتیں سنا دینا، حدیثیں سنا دینا، ایک ہے ان کے روحانی مقامات کا مشاہدہ کر کے پھر امت کو بتانا کہ ان کا مقام کیا۔ اس میں بڑا فرق ہے۔ یہ امت میں میرے اب تک کے علم میں 2 بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پہ کلام کیا، اور ہر ایک کا یہ منصب ہے بھی نہیں، ہر ایک کی رسائی وہاں ہے بھی نہیں، تو اوپر جائے گا تو کلام کرے گا نا۔ کہ جہاں کھڑے ہیں اس چھت پہ کوئی ہوگا ہمیں دیکھ کے بات کرے گا، اور اگر اس چھت والے کے بارے میں کرنی ہے تو اس سے اوپر جانا پڑے گا، پھر بات کرے گا، ورنہ کیسے؟ تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنین کریمین کے مقامات کو آپ نے بیان کیا۔ فاروق اعظم کے شہزادے ہیں نسبت، اور صدیق اکبر کے نائب اور نمائندے ہیں مشرباً۔ وہ آپ دیکھیے پڑھیے، میں تو ابھی صرف 2-3 باتیں عرض کر کے 10-12 منٹ میں اجازت چاہتا ہوں، صرف آپ کو اشارہ دے رہا ہوں کہ وہ دیکھیں، پڑھیں، ڈھونڈیں، ہماری ساری کتابوں میں وہ کہیں نہ کہیں اقتباس ہیں، مکتوبات شریف میں تو بڑے مفصل ہیں، باقی کتابوں میں بھی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، پھر آپ لوگوں کو بتا سکیں گے، بڑے سے بڑے مجتہد کو بھی، کہ جتنا ائمہ اہل بیت کو ہم جانتے تم نہیں جانتے۔ اس لیے کہ ائمہ اہل بیت کا فیضان پوری امت کے سارے سلاسل طریقت میں جاری ہے، اور حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ حضرت علی شہنشاہ دائرہ ولایت ہیں قیامت تک، بلکہ پچھلی امتوں میں بھی جس ولی کو ولایت کا فیض ملا ہے وہ حیدر کرار کے لنگر سے ملا۔ وہ شیر خدا علی المرتضیٰ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اسی مقام ولایت پہ تھے، اور پچھلی امت کے ولیوں کو بھی ان کے وسیلے سے فیض ملا، اور اب قیامت تک حضور غوث اعظم ان کے نمائندے ہیں حضرت امام مہدی کی آمد تک، اور وہ فیضان حیدر کرار اب ان کے وسیلے سے امت کے اولیاء کے تمام سلاسل ہو جا رہے۔ یہ اہل بیت جو ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ سال میں محرم میں تھوڑی سی ان کی بات کر لی جائے، یہ اہل بیت وہ ہیں مسلمانوں کے 4 بڑے امام ہیں امت میں، سنیوں کے اور امت کے، ان میں ایک کا نام ہے امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں اہل بیت تمہاری اس سے بڑی شان ہم کیا بیان کریں کہ جب تک نماز میں تم پہ درود نہ بھیجیں ہماری نماز نہیں۔ آپ سوچیں ذرا، آپ کا مسلک کوئی بھی ہو، فرقہ کوئی بھی ہو، نظریہ کوئی بھی ہو، اسکول آف تھاٹ کچھ بھی ہو، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نہ پڑھے۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو بھی رٹا سمجھ کے چلا۔ اگر نماز کے بعد آپ کو اہل بیت یاد نہیں ہے اور اہل بیت سے وہ قلبی مودت نہیں ہے، وہ باطنی ربط نہیں ہے، روحانی تعلق نہیں ہے، کشش نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کبھی نماز پڑھی نہیں۔ یہ امام مجتہد کہہ رہا ہے کہ جب تک ہم تم پر درود نہ بھیج لیں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ ذرا مجھے بتاؤ نماز کس کی عبادت ہے؟ لوگوں بولو، اللہ نے اپنی عبادت میں اپنے عابد کو، اپنے نمازی کو کہا کہ عبادت میری ہو رہی ہے، درود میرے محبوب کی آل پہ بھیجو۔ سمجھ نہیں آئی؟ نماز کے اندر بھی بھائی کو وسیلہ بنانا پڑتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ پڑھنا پڑتا۔ آپ نماز نہیں
نہیں پڑھ سکتے ہیں اہل بیت کی محبت کے بغیر، آل محمد کی مودت کے بغیر اور ان سے باطنی ربط کے بغیر۔ اگر اس کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو آپ فراڈ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں۔ اور یہی امام شافعی رحمہ اللہ، یہ اتنے بڑے عاشق اہل بیت ہیں، کہتے ہیں لو کان رفزا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی۔ کہتے ہیں اگر حب اہل بیت کا نام ہی رافضیت ہے تو پھر دونوں جہان اور جن و انس گواہ ہو جائیں کہ میں سب سے بڑا رافضی ہوں۔ حب اہل بیت کے بغیر حب رسول کا مزہ چکھ نہیں سکتے، اور حب رسالت کے بغیر آپ حب الہی کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ اس لیے ترمذی شریف نے اپنے لٹریچر کو ہمارے سنی علماء پڑھ لینا اور ممبر پہ بیان کرتے ہیں تو ہزار مسئلے بغیر مناظرے، بحث اور سوال کے حل میں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم، فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے، یعنی تمہاری ہر ضرورت کو وہ پورا کرتا۔ اور فرمایا احبونی لحب اللہ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ واحب اہل بیت لحبی، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے۔ امام شافعی کہتے ہیں آل النبی ذریتی بہم الیہ وسیلتی ارجو بہم معتمدا بید الیمین صحیفا۔ کہتے ہیں لوگوں اس دنیا اور اس دنیا میں یہ آل نبی اور آل رسول ہیں جو میرا وسیلہ اور میرا ذریعہ ہے بارگاہ الہی میں، اور ان کی محبت کا سب سے بڑا کمال اور ان کے سچے تعلق کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں مجھے یہ اس ان کی محبت کا صدقہ اور ان کی توجہات و فیوز و برکات کا صدقہ یہ امید ہے اپنے رب سے کہ قیامت کے دن ارجو بہم معتمدا، ان کے صدقے میں امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا۔ یہ وہ ائمہ ہیں جن کو امام بھی اپنا وسیلہ بنا ہے، اس لیے قرآن نے کہا کہ اے اہل بیت، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ ہر ناپاکی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں طہارت کی آخری منزل عطا کرے، پاکی اور طہارت اور تطہیر کی معراج عطا کرے، ایسے اس طرح عطا کرے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں کہا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو مولا تو بھی ان سے محبت فرما۔ اور پھر تیسری بات کیا کہی، فاحب من یحبہما، میرے مولا جو میرے ان نواسوں سے، ان صفتین سے، ان جنت کے جوانوں کے سرداروں سے محبت کرے، مولا تو اس سے بھی محبت کرے۔ یہ ان کی پاکی اور طہارت کا لنگر ہے کہ جو ان کے محبین میں آ جائے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مولانا حسن رضا نے کہا اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اور اس کا تو بیان ہی نہیں کچھ تم جسے چاہو۔ اب سوچو جن کی محبت بندے کو رب کا محبوب بناتی ہو، ان محبوبوں کی اپنی شان کیا، وہ کیسے محبوب ہوں گے؟ ان کی محبت کے بغیر آپ عبادت کا مزہ نہیں چکھ سکتے اور ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان کی محبت کو اپنا تجربہ اور اپنا حال بنانا پڑتا۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اہل بیت کا مصداق سب سے پہلے امہات المومنین حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ہے، کیونکہ قرآن میں خطاب ہی ان سے چل رہا، اور اس کے تحت ائمہ نے لکھا، ترتیب بتائی۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہستیاں ہیں
جن کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نبوت کے اندر لے کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، جو اہل کساء ہیں، اہل عباد ان کو کہتے ہیں، شامل فرمائے گئے۔ خود امام راضی نے دیگر ائمہ نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے ذاتی اختیار سے اپنی محبت میں اپنے اہل بیت کو شامل کیا، اپنی صلات میں اہل بیت کو شامل کیا، اپنے سلام میں اہل بیت کو شامل کیا۔ اللہ نے کہا تھا صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ نے نہیں کہا صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو میرے حبیب پہ صلاۃ و سلام بھیجو۔ لیکن جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کیف نصلی علیک فی صلاتنا، آقا کیسے درود بھیجنا ہے، رب نے حکم دیا، تو درود والے نے کہا جب نماز میں بیٹھنا میرے امتیوں، میرے غلاموں اور میرے ماننے والوں، تو کیا کہنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل، شامل فرمایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شامل فرمایا۔ اہل کا معنی قرآنی سیاق، عربی سیاق اور ہر عرف میں 1400 سال سے، آپ کے عرف میں بھی آپ کے شادی کارڈ میں جو لکھا ہے اہل و عیال، اور ساتھ آپ ایک لفظ بولتے ہیں گھر والے، آپ بولتے ہیں لفظ گھر والے آئے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کی زوجہ محترمہ۔ 1400 سال سے یہی معنی چل رہا ہوں ہر عرف میں، قرآن نے بھی اسی معنی میں اے میرے محبوب کے گھر والوں، یعنی حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرہ۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے اپنے ذاتی اختیار سے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ان کے بیٹوں کو، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو شامل ہو اہل بیت۔ اور اس میں پھر ائمہ مفسرین نے لکھا، یہ دھیان سے میری بات سن، میرا کل کے جمعہ کا موضوع بھی یہی تھا جو مکمل نہیں ہو سکا، میں آپ تک اس مرکز روحانیت سے یہ پیغام پہنچا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں ہو اہل بیت کا مطلب کون لوگ ہیں۔ آل جعفر یہ اہل بیت ہیں، آل عقیل یہ اہل بیت ہیں، آل علی یہ اہل بیت ہیں، آل عباس یہ اہل بیت ہیں، فی القربہ میں یہ سب شامل۔ اور ائمہ نے لکھا جن جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے وہ سب اس میں۔ یہ دوسرا درجہ اہل بیت کا۔ اور تیسرا درجہ وہ کیا، یہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں کئی طرق سے اس روایت کو نقل کیا۔ آج ٹائم ہوتا تو میں کتابیں ساتھ لاتا، لیکن میں نے سوچا کیونکہ 15 منٹ مختصر ہیں تو اتنا وقت ہوگا نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں، لیکن ریکارڈ کے لیے میں دہرا رہا ہوں۔ سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو راویہ ہیں جن کے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ واقعہ ایک سے زائد بار پیش آیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسنین کریمین کو اپنی چادر میں لیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ وہ جن کا گھر تھا ان گھر والی کو بھی دیکھا تو خیال آیا، تو کہتی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وانا، حضور میں